الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ حضرات کا یہ کچھ پہلی مرتبہ آنا نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس سے پہلے بھی آپ تشریف لاتے رہے اور بہت خوشی ہوتی ہے جب بھی آپ تشریف لاتے ہیں۔ شرمندگی یہ ہوتی ہے کہ جس طرح کا ایک بڑا مشن آپ اس کے لیے کام کر رہے ہیں، جتنا آپ کا سواگت اور جتنی آپ کی پذیرائی ہونی چاہیے وہ ہم کر نہیں پاتے، اور جتنا آپ کا خیال رکھا جانا چاہیے وہ مختلف اسباب و ذرائع کی وجہ سے ہو نہیں پاتا۔ لیکن اس پہ خوش ہیں کہ آپ چشم پوشی فرماتے ہیں، درگزر کرتے ہیں اور پھر بھی تشریف لاتے ہیں۔ یہ سلسلہ قائم رہنا چاہیے، ایک دوسرے سے ملتے بھی رہنا چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ اپنے خیالات کا اظہار اور اس کے ساتھ ساتھ جو کچھ بھی جس کا مشن ہے اس بارے میں بات ہونی چاہیے۔ اسی طرح سے افراد آگے کو بڑھتے ہیں، اختلافات سیٹلڈ ہو جاتے ہیں اور ہوتے ہوتے پھر لوگ ایک تبدیلی کی راہ پر علی وجہ البصیرہ چل پڑتے۔ بہرحال آپ تشریف لائے، اس سے بہت خوشی ہوئی، اور اللہ تعالیٰ جتنے گھنٹے بھی آپ گزاریں سلامتی، امن، عافیت اور محبت کے ساتھ یہاں پہ سارے معاملات نبھ جائیں۔ اسی طرح خلجی صاحب ہمارے کئی مرتبہ شکریے کے مستحق اور ان کا استحقاق بنتا ہے کہ وہ مختلف اوقات میں یہاں سے استفادہ بھی کرتے ہیں، اور جو کچھ بھی ان کی نیکی ہے اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے۔ کوئی خاص ایسی بات نہیں جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے، بس ویلکم کہنا تھا۔ اور اگر آپ ایک بات تحفے کے طور پہ سن لیں تو شاید اچھا ہو، اور نہ سنیں نہ اس پہ عمل کریں وہ آپ کی مرضی، کوئی فرض تو ہوتی نہیں چیزیں ایسی۔ ایک چیز ذاتی ہوتی ہے اور ایک چیز صفاتی ہوتی ہے۔ ذات اور صفت میں فرق ہوتا ہے۔ ایک بچہ جوان ہے اور ایک اس کی صفت آ گئی کہ اس کی آواز اچھی ہے تو مؤذن بن گیا، تو یہ آواز کا اچھا ہونا اس کا وصف ہے۔ گلا خراب ہو جائے تو سب کچھ ختم ہو گیا۔ ایک حافظ ہے، حفظ کرتا ہے، قرآن کریم یاد رہے تو یہ اس کی ایک صفت ہے جو حافظے سے تعلق رکھتی ہے۔ خدا نہ خواستہ قرآن کریم بھول جائے، پاگل ہو جائے، کچھ اور ہو جائے تو وہ صفت ختم ہو گئی، لیکن ذات باقی رہتی ہے۔ تو کچھ صفات ایسی ہوتی ہیں جو ذات کے ساتھ قائم رہتی ہیں، اور کچھ صفات ایسی ہوتی ہیں جو ذات سے جدا ہو جاتی ہیں۔ یہ بھی دو مثالیں آپ کے سامنے رکھی۔ اور جو صفات ذات کے ساتھ بالکل پیوست ہوتی ہیں اور کبھی بھی ذات سے نکل نہیں سکتی، اس کی بہت مثالیں ہیں۔ مثلا قد ہے، ایک عمر تک ہی بڑھتا ہے نا، اس کے بعد قد جو ہے کسی بھی انسان کا وہ ٹھہر جاتا ہے، پھر جو مرضی کرتے رہو قد نہیں بڑھتا۔ رنگت ہے،
افریقہ میں جو لوگ پیدا ہوتے ہیں، یورپ میں پیدا ہوتے ہیں، ہم لوگوں کے یہاں بچوں کی رنگت، یہ ان کی ذاتی صفت ہے، یہ کبھی بھی بچے سے جدا نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح ہاتھ پاؤں ہیں، اب کتنا ہاتھ بڑھتا ہے، پاؤں بڑھتا ہے، بس وہ ایک موقع پہ آ کے ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ صفات انسان کی ذاتی ہیں۔ تو ذاتی صفات اللہ کی وہ استغنا ہے۔ اللہ کی جو ذاتی صفات گنی گئی ہیں، اور فقہا نے علم کلام میں اور صوفیہ نے اپنی کتابوں میں اللہ کی ذاتی صفات کو جو بیان کیا ہے، وہ علم کلام کی اصطلاح میں تو 8 ہیں: علم، حیات، قدرت، سمع، بصر، کلام، ارادہ اور تکوین۔ وہ کہتے ہیں یہ 8 صفتیں کسی صورت اللہ سے الگ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کے ساتھ ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ 8 صفات حق تعالیٰ شانہ کی ذاتی صفات ہیں۔ حیات اس کے لیے ہے، موت نہیں ہے۔ سمع ہے، سنتا ہے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ خدا نہ سنے۔ کلام ہے، حق تعالیٰ شانہ نے اپنا کلام نازل فرمایا، یہ تو نہیں ہے کہ وہ نہ بولے نہ اس کا کلام۔ تو اللہ کی صفات میں وہ کہتے ہیں کہ خدا کی صفات میں استغنا ہے، بے نیازی ہے۔ اللہ نے قرآن میں یہی کہا کہ ان اللہ غنی عن العالمین، اللہ پوری کائنات سے، جتنے بھی جہان ہیں سب سے بے نیاز۔ ناز اور نیاز دو چیزیں الگ ہیں نا۔ حضرت تھانوی نور اللہ مرکزہ نے فرمایا ہے کہ ایک شعر میں جب پڑھتا ہوں اس کا ایک مصرع تو میں کانپ اٹھتا ہوں، اور حضرت نے فرمایا جب یہ پڑھتا ہوں کہ من بناز عجب او بنیاز عجب، میں جب پڑھتا ہوں تو میں کپ کپی طاری ہوتی ہے کہ اس شعر کا مفہوم یہ ہے کہ من بناز عجب، میں ایک عجیب حال میں ہوں اور بار بار اپنے محبوب کی، اللہ کی منتیں کر رہا ہوں کہ مجھے معاف فرما دیں، اور کسی بھی معاملے میں خدا کی منتیں کر رہا ہوں۔ او بے نیاز عجب، اور وہ بالکل بے نیاز ہے میری آہوزاری سے۔ جب میں اس کی بے نیازی پہ نظر کرتا ہوں تو میں پریشان ہو جاتا ہوں کہ میری ناز و ادا کا کیا بنے گا۔ میرے محبوب کو کوئی جیسے مجھ سے احتیاج ہے ہی نہیں۔ تو اس کی اللہ کی ذاتی صفت بے نیازی کی، اتنا بے نیاز ہے کہ مقربین بارگاہ کو اگر جہنم میں ڈالنا چاہے تو کوئی نہیں روک سکتا۔ فرعون کو جنت دینا چاہے خدا تو کون پوچھ سکتا ہے کہ اللہ یہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے؟ ولیعذ باللہ، یہ اگرچہ ہمارا عقیدہ الگ ہے لیکن اللہ بالکل پوری کائنات سے بے نیاز۔ اور بندے کے متعلق اللہ نے فرمایا بے نیازی، اور بندے کے متعلق فرمایا کہ انتم الفقراء، تم سب کے سب میرے در کے فقیر۔ بندگی ہماری لوازمات ذات میں سے، یہ غلامی، یہ ہمیشہ کے لیے محتاجی اور ہمیشہ مانگتے رہنا اور اپنے آپ کو بندہ سمجھنا، یہ ہماری لوازمات ذات میں سے۔ بندگی سے نکلے گا تو فرعونیت پہ چل پڑے گا نا۔ تو تکبر تو ہماری صفت نہیں ہے، وہ تو حق تعالیٰ شانہ کی ہے کہ وہ بے نیاز ہے ہر ایک چیز سے، لغنی عن العالمین۔ اور ہم یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، لوگو تم سب کے سب اللہ سے مانگنے والے۔ اسی لیے ایک دوسری جگہ پہ فرمایا فاعبدہ واستبر لعبادتہ، اللہ کی عبادت کر اور اس پہ قائم رہ۔ ہل تعلم لہ سمیہ، تم نے اس جیسا رحمان بھی کوئی دیکھا ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ تو ہماری لوازمات ذات میں فقر ہے،
مانگنا ہے، محتاجی ہے، احتیاج ہے، مدد چاہیے، رزق چاہیے، کیا کیا چاہیے. یہ جو صفت ہے نا بندگی کی اور محتاجی کی، بس یہ بہت بڑی دولت. ہمیشہ اللہ کے در کا محتاج رہنا چاہیے، اپنے آپ کو محتاج سمجھنا چاہیے. جتنا اللہ کا محتاج اپنے آپ کو سمجھتا ہے اتنی شرک سے بے نیازی ہو جاتی. کسی کو اللہ کا شریک نہیں بناتا، اللہ ہی سے مانگتا ہے، اللہ ہی سے لینا ہے، اللہ ہی سے دینا ہے. تو یہ بے نیازی کی صفت اللہ کی، اس کی لوازمات ذات میں سے، اور محتاجی ہماری لوازمات ذات میں سے، کہ ہم لوگ ہر آن ہر لمحہ اللہ کے فقیر، اللہ کے در پہ بیٹھے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ ایک حدیث لکھی ہے، اور انہوں نے لکھا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو دعا ہے نا، یا حی یا قیوم لا الہ الا انت برحمتک استغیث، اے ہمیشہ زندہ رہنے والے، اے ہمیشہ قائم رہنے والے، تیرے علاوہ کوئی پروردگار نہیں، برحمتک استغیث، اے رب میں آپ کی رحمت کے لیے فریاد کرتا ہوں، روتا ہوں، آپ کے سامنے سر جھکاتا ہوں کہ مجھ گناہ گار پہ بھی مہربانی ہو، خدایا مجھ پہ بھی کوئی رحمت ہو. اس پہ انہوں نے لکھا ہے کہ صبح فجر کی سنتوں اور فرائض کے درمیان 40 مرتبہ جو آدمی یہ پڑھے گا اس کا دل نہیں مرتا. یہ زندہ دل کا رہنا، جس میں اللہ کا خوف، اللہ کی محبت، اللہ کی معرفت، یہ سب چیزیں دل میں رہیں، دل زندہ رہے، بس یہ حقیقی بندگی. اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے. جب معرفت حاصل ہوتی ہے تو جتنا حق تعالی شانہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے اتنا ہی ادب بڑھ جاتا ہے. جتنی اس کی محبت حاصل ہوتی ہے اتنا ہی زیادہ قرب کا تعلق بڑھ جاتا ہے. آپ سورہ واقعہ کو پڑھیں، سب سے پہلے اللہ نے اپنے مقربین کا ذکر کیا ہے، اور ہمیشہ اللہ سے مقربین بارگاہ جو ہیں اصحاب الیمین سے بھی آگے اللہ سے اس کی طلب کرنی چاہیے کہ وہ اپنے مقربین بارگاہ میں کئی جگہ مل جائے، کہیں شامل فرما دے. تو اللہ کی معرفت، اللہ کی محبت، اللہ کا خوف، وہ خوف جتنا بڑھتا چلا جاتا ہے اتنا ہی آدمی احتیاط کرتا ہے، اس کے نتیجے میں تقویٰ ہو جاتا ہے. اور آپ جانتے ہیں، آپ قرآن کریم کے اسٹوڈنٹس ہیں، اور اللہ کا شکر ہے، ہمیں معلوم ہے کہ آپ قرآن پڑھتے ہیں، اس کی تشریح کرتے ہیں، ایک دوسرے کو سمجھاتے ہیں. اس سے بڑی دولت اور اس سے بڑی نعمت کیا ہے؟ الحمدللہ. تو جتنا خوف، یہ چیز وہ تقویٰ پہ چلی جاتی ہے، اور اللہ کا ایسا خوف مطلوب ہے، ایمان کا حصہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول بہ بیننا و بین معاصیک، اللہ مجھے اپنا اتنا خوف نصیب فرما دے کہ اس خوف کی وجہ سے میں تیری نافرمانی کی جرت نہ کر سکوں. بس اتنا ہی خوف مطلوب ہے. اس سے زیادہ تو پھر کبھی ولیعذ باللہ پاگل ہی ہو جائے آدمی، یا اللہ کے متعلق کچھ اور گمان کرنے لگے. تو اس لیے خیال میں آیا آتے ہوئے بھی کہ کیا بات کروں، پھر خیال میں آیا کہ یہ بات عرض کرنی چاہیے کہ ہم بندے ہیں، اور ہمارا فقر، ہمارا فاقہ، اللہ سے مانگنا، اللہ کی معرفت، اور اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھنا، یہ ہماری لوازمات ذات میں سے. بڑا ہونا، رزق دینا، مہربانی کرنا، عطا کرنا، اور بے نیازی، اس کے لوازمات ذات میں سے. پھر خیال آیا کہ دعا بھی آپ سے عرض کروں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، اور شیخ نے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے کہاں سے یہ نقل کیا مجھے نہیں معلوم، لیکن شیخ نے لکھا ہے
کہ صبح کی سنتوں اور فرائض کے درمیان 40 مرتبہ اگر یہ دعا کوئی پڑھے گا تو اس کا دل زندہ رہے گا۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے، میں نے شیخ کو بارہا دیکھا طویل سجدے اللہ کے لیے کرتے تھے اور بار بار یہی دعا مانگتے تھے، یہی دعا مانگتے رہتے تھے سجدے میں، یا حی یا قیوم لا الہ الا انت برحمتک استغیث۔ ایک بار پھر آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آپ اپنی کلاس، اپنا سیشن جاری رکھیے، اگر کوئی کوتاہی ہو جائے تو ضرور بتائیے اور پھر ہماری کوتاہی سے درگزر بھی فرمائیے۔ بہت خوشی ہوتی ہے، بہت خوشی ہوتی ہے آپ حضرات کو دیکھ کے، آپ کو ویلکم کر کے۔ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، اللہ آپ کی مساعی میں برکتیں نازل فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس دنیا میں بھی اور اس دنیا، دونوں جہانوں میں اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت سے نوازتا رہے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔ ٹھیک ہے جناب، جی جی بسم اللہ۔ جزاک اللہ خیر، آپ نصیحت فرمائیے، انشاءاللہ ہم عمل کریں گے۔ آپ سے اگر آپ ہمارے آنے پر جتنا خوش ہوتے ہیں تو اللہ ہمیں توفیق دے گا انشاءاللہ۔ اگر آپ ہمارے ادارے میں آئیں گے تو ہم بھی اتنے ہی خوش ہوں گے۔ بنائیے تو صحیح ادارہ، میں نے تو پچھلی مرتبہ بھی عرض کیا تھا، یاد ہے آپ کو؟ میں نے کہا تھا کوئی زمین خریدیں، آپ نے کہا وہاں خریدی ہے، وہ کہاں وہ کہاں ہے چکری، وہاں بھی ایک چک بیلی، وہاں پہ نا۔ تو ادارہ بنائیے، ادارے ایسے تھوڑے ہی بنتے ہیں، بڑی بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، بڑی محنت کرتے۔ غریب ماں اپنی بیٹی کا جہیز اتنی محنت سے نہیں بناتی جتنا ایک بیچارے چھوٹے سے دین کے خادم کو ایک ادارہ بنانے میں محنت کرنی پڑتی۔ پیسے اکٹھے کیجئے، جو ملک سے باہر ہیں، دین کے ہمدرد ہیں، انہیں کہیے پیسے بھیجیں، انہیں کہیے قربانی دو۔ بغیر قربانی کی یہ چیزیں کیسے بنتی؟ تو اس لیے آپ بنائیے، انشاءاللہ شاندار ادارہ بنائیے، ہم کیوں نہیں حاضر ہوں گے، ضرور آئیں گے۔ ہیں؟ ہاں ہاں، اللہ تعالیٰ غیب سے مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ ان اسباب اور ذرائع سے مدد فرمائے جو میرے اور آپ کے علم میں۔ سبکی رحمۃ اللہ علیہ نے طبقات الشافعیہ میں ایک جگہ لکھا ہے کہ ایک بزرگ کا حالات بیان کرتے ہوئے کہ حضرت یہ کیسے پتہ چلے کہ میں تقویٰ کے مقام پر پہنچ گیا ہوں یا نہیں۔ جو بات عرض کر رہا ہوں اس کو پلٹا کے بھی سوچئے گا۔ تو انہوں نے کہا جب تمہیں رزق ایسے ذرائع سے ملنے لگے جو تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے نا، تو سمجھو کہ الحمدللہ تم متقی ہو گئے ہو۔ اور پھر انہوں نے یہ آیت پڑھی کہ وَمَن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو تقویٰ کی زندگی گزارتا ہے اللہ اس کے لیے مشکلات میں حل پیدا کر دیتا ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں اس کا خیال بھی نہیں پہنچتا۔ تو اسی کو پلٹا لیجئے کہ آپ اتنے متقی بن جائیں سارے کے سارے کہ اللہ ادارے کے لیے وہاں سے بھیجنے لگے جو آپ کے خیال میں نہیں۔ تو یہ تو آسان چیز ہے نا، خود آدمی متقی بن جائے، جب بنے گا تب بھیج دیں گے، اور جب ویسے آنے لگے تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ شاید میں تقویٰ تک پہنچ گیا ہوں، جو قرآن نے 2 چیزیں بتائی ہیں وہ پوری ہو گئی۔ یجعل لہ مخرجا، ایک تو اس کی مشکلات سے اللہ اسے نکال دے گا، راستہ دے گا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اس بزرگ نے اپنے مریدوں سے کہا کہ جب یہ 2 صفتیں آ جائیں نا تو سمجھنا کہ الحمدللہ تقویٰ تک